أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، عفت اسلامی ماں اور بہنیں، اللہ تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کی مناسبت سے چند گزارشات کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ عنوان ہے قربانی تقرب الی اللہ کا ذریعہ۔ سب سے پہلے آج کے خطبہ جمعہ میں عنوان کی مناسبت سے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 34 کی جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی سورہ حج کی اس آیت کریمہ میں بیان فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر، اب چوپائے جانوروں سے مراد یہ کون کون سے جانور ہیں انشاءاللہ آئندہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں آئندہ بھی بیان ہوگا، اور اس موقع سے بتایا جائے گا کہ وہ چوپائے جانور جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ حج کی اس آیت میں کیا ہے وہ کون کون سے جانور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس جان لو کہ تم سب کا معبود برحق ایک ہی ہے، پس تم لوگ اسی کے تابع اور فرمانبردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ قربانی دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے خلیل سید الموحدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ قربانی کہتے ہیں جانور ذبح کرنے کو جو صرف تقرب الی اللہ اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کے دن کیا جائے۔ قربانی دراصل رب دو جہاں کی وحدانیت کا ستون اور اخلاص نیت کا کارنامہ ہے۔ قربانی نبیوں، پیغمبروں، رسولوں کی سنت ہے جس کی اہمیت و فضیلت اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ قربانی تقرب الی اللہ کا سب سے اہم ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے امت محمدیہ سے قبل دیگر امتوں کے لیے بھی قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ قربانی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ تو امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں تھیں ان کی شریعت میں بھی قربانی کے طریقے مقرر تھے۔ ہر انبیاء کی شریعت اور احکام اصول الگ الگ رہے ہیں، لیکن ہر انبیاء کا دین، ہر انبیاء کی ملت، ہر انبیاء
کی دعوت ایک ہی رہی ہے. ہر انبیاء کا دین اسلام ہے. ہر انبیاء کی دعوت توحید ہے. جتنے انبیاء ہیں سارے انبیاء نے دعوت دی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی توحید کی دعوت تمام انبیاء نے دی. تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، وہ ہے دین اسلام. لیکن تمام انبیاء کی شریعت احکام الگ الگ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں. اللاتی بھائی سمجھتے ہیں جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہو تو ان کو اللاتی بھائی کہتے ہیں، اور جن کی ماں ایک ہو اور باپ کئی ہو تو ان کو اخیافی بھائی کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہم انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں. تو ابتدائی زمانہ میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی. آج قربانی کی قبولیت کی ظاہری کوئی علامت نہیں. کس کی قربانی قبول ہوتی ہے، کس کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی یا تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی. حکم یہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے قربانی کرے. لیکن قربانی کس کی قبول ہوتی ہے، کس کی نہیں قبول ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن ابتدائی اسلام کے وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ نازل ہوتی، آسمان سے آگ اترتی، اور آگ جس کی قربانی کو کھا جاتی سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. جیسا کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. کہ الذین قالوا، کہ جن لوگوں نے کہا، الذین قالوا کہ اور انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول کی نہ مانیں حتی یأتینا بقربان. ترجمہ پہ توجہ دیں، حتی یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ پیش کرے تأکلہ النار، جسے آگ کھا جائے. یعنی یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کی رسالت کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک کہ ان کی دعا سے آسمان سے آگ آ کر ان کی قربانی کو کھا نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اس کے بعد والے حصے میں فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ ساتھ یہ معجزہ بھی لے کر کے آیا جس کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو، لیکن پھر بھی تم نے ان کو اے یہودیوں قتل کیوں کر ڈالا. یعنی یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مطالبہ کیا کہ ہم آپ کی رسالت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر کھا نہ لے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کا پرمپرا، اس کی عادت، اس کے یہودیوں کا شیوہ رہا ہے کہ یہ انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں. لہذا دیگر جو انبیاء ہیں ان انبیاء کو میں نے دیگر معجزہ کے ساتھ ساتھ یہ معجزہ بھی دیا تھا جس کا یہ تم سے مطالبہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسے انبیاء کو بھی قتل کر دیا. لہذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی انہونی باتوں میں پڑھ کے اپنے دل کو پست نہ کریں، اپنے حوصلہ کو پست نہ کریں. ان کی عادت رہی ہے انبیاء کی تکذیب کرنا، انبیاء کو عیسیٰ پہنچانا، انبیاء کو جھٹلانا. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ پہلے ابتدائی زمانہ میں آسمان سے آگ نازل ہوتی اور آگ جس کی قربانی کو کھا جاتی سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی. ابھی اس کے تعلق سے ایک واقعہ سماعت فرمائے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی، تو پھر آسمان سے آگ آئی اور ان میں سے ایک کی قربانی کو آگ کھا گئی تو سمجھا گیا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. اب جس کی قربانی قبول نہ ہوئی انہوں نے اپنے بھائی سے اس قدر حسد کیا کہ اسے قتل کر دیا.
اور یہ پہلا قتل ہے جو زمین پر ہوا۔ آئیے اس سلسلے میں جو آیت کریمہ آئی ہے اس کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 27 میں بیان فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آپ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حال بھی اہل عرب کو سنا دیجئے۔ اذ قرب قربانا، جبکہ ان دونوں نے ایک نذرانہ، ایک قربانی پیش کی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، ولم يتقبل من الآخر، اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی، ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، تو اس نے کہا، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا قال لأقتلنك، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ قال، تو جس کی قربانی قبول ہوگی انہوں نے کہا قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی تقوی والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے۔ بعض ایسی آیات ہے، بلکہ اکثر ایسی آیات ہے کہ آیات کا ترجمہ پڑھیں گے تو مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے ترجمہ کے ساتھ قرآن وقت نکال کے، تو ترجمہ کے ساتھ مفسرین نے نیچے جو تفسیر بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، اس کو بھی پڑھ لیا کریں تاکہ مطلب سمجھ جائیں۔ تو جب آپ تفسیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا کہا ہے وہ آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا۔ تو اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے، خاص کہ اس دور کی جو سب سے بہترین تفسیر ہے وہ ہے تفسیر احسن البیان۔ اس تفسیر میں صاحب تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی کیوں پیش کی، اس کے تعلق سے کوئی واضح روایت صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے لکھا ہے احسن البیان میں اس آیت کی تفسیر میں کہ البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم اور حوا کے ملاپ سے بیک وقت دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر مائی حوا علیہ السلام پریگنیٹ ہوتی، حمل سے ہوتی، تو پھر ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی، تو ہر حمل سے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی، تو پہلے حمل کے بھائی اور بہن کا نکاح دوسرے حمل کے بھائی اور بہن کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ ایک ہی حمل کے بھائی اور بہن کا نکاح آپس میں کرنا اسی طرح ناجائز حرام تھا جس طرح شریعت محمدیہ میں سگے بھائی اور بہن کا نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اس وقت پہلے ایک حمل کے بھائی اور بہن کا نکاح دوسرے حمل کے بھائی اور بہن کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اس قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خوبصورت تھی اور حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بچی بدصورت تھی۔ دیکھیے، پہلا خون زمین پر ایک بھائی نے اپنے سگے بھائی کو سب سے پہلے جو قتل کیا ہے وہ عورت کی وجہ سے کیا ہے۔ شادی کی حسن و جمال اور حسین و جمیل عورت سے شادی کرنے کی بنا پہ کیا ہے۔ اور علی بن ابی طالب جو مشہور اور معروف صحابی رسول ہیں، ان کو بھی ایک ملحم یا ملجم ہے اس تاریخ اسلام میں اس کا نام، انہوں نے علی بن ابی طالب کو شہید عورت ہی کی وجہ سے کیا۔ ایک عورت نے اس سے کہا کہ میں تم سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک تم علی کا سر تن سے جدا نہ کر دو، تو اس حسین و جمیل عورت سے شادی کرنے کے بنیاد پر انہوں نے اسے قتل کیا۔ تو اس لیے اسلام نے بھی اس کو ملحوظ رکھا ہے، اور جن عورتوں سے شادی کرنے کا جن چیزوں کو ملحوظ رکھنے کا اسلام نے حکم دیا ہے ان میں سے ایک حسن و جمال بھی ہے۔ اسلام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لعربین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ تو چار چیزوں کے بنیاد پر شادی کی جاتی ہے عورتوں سے، لڑکیوں سے، ان میں سے ایک خوبصورتی بھی ہے۔ تو قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی خوبصورت تھی جبکہ حابل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدصورت تھی۔ قابل چاہتا تھا کہ حابل کی بہن کے بجائے میں اپنی ہی بہن سے نکاح کروں، شادی کروں جو زیادہ حسین و جمیل ہے، لیکن آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ بیٹے یہ ہماری شریعت ہمارے اصول کے خلاف ہے، لہذا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب قابل بضد ہو گیا کہ نہیں میں اسی سے شادی کروں گا جو حسین و جمیل ہے، تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، تم دونوں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اسی کا نکاح اس عورت سے کر دیا جائے گا جو حسین و جمیل ہے۔ تو دونوں نے
نے قربانی پیش کی، قابل نے گندم کی بالی، اور حابل نے ایک عمدہ جانور کی قربانی پیش کی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان سے آگ آئی اور آگ حابل کی قربانی کو کھا گئی، جسے سمجھا گیا کہ اس کی قربانی قبول ہوئی۔ تو جب حابل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابل اپنے بھائی حابل سے حسد کرنے لگا اور کہا قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ تو حابل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، میرے بھائی تم مجھے کیوں قتل کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تو تقوی والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے۔ اس وقت بھی تقوی کے بنیاد پر انسان کے اعمال قبول ہوتے تھے، اور آج بھی تقوی کے بنیاد پر انسانوں کے اعمال، انسان کی قربانی، انسان کے روزے، نماز اور دیگر چیزیں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی جانور آنے والے دن میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں، اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کریں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں، تاکہ یہ قربانی ہمارے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ تو خیر اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کو تو کر دیا، لیکن بعد میں اسے افسوس ہوا، اور یہ پہلی لاش تھی جو زمین پہ گری تھی۔ اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس لاش کو کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا۔ دفن ہم جو اپنے بھائی اور بہن کو دفن کرتے ہیں نا، یہ دفن کا طریقہ کوے نے سکھایا تھا۔ یہ پہلی لاش تھی جو زمین پہ گری تھی، تو قابل کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش کو کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد کیا ہے، فَبْعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین کورید رہا تھا، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ تو جب قابل نے دیکھا کہ ایک کوا زمین کھود رہا ہے، تو کوے کو دیکھ کر اسے عقل میں یہ بات آئی کہ ہمیں بھی زمین کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو چھپانا چاہیے، لہذا اس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا۔ اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوتے ہیں، خون ناحق، قاتل کے ساتھ ساتھ خون ناحق کا بوجھ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جنہوں نے قتل کا کام کیا۔ تو جب تک لوگ ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں گے، تو جو قتل کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ قابل کو بھی اس قتل کی سزا اور گناہ ملے گا۔ تو معلوم ہوا سب سے پہلے قابل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل نے قربانی پیش کی، لیکن ہم جو قربانی پیش کرتے ہیں یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیا تھا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جانور میسر کرے، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب بھی خاتمہ ہو اسلام کی حالت میں خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔